بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ لاستہموا ولو یعلمون ما فی التہجیر لاستبقوا الیہ ولو یعلمون ما فی العتمۃ والصبح لأتوہما ولو حبوا۔ یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یہاں اس کا رقم ہے 628۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ندا میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز رکھی ہے، ندا یعنی جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، یعنی اگر ان کو یہ اندازہ ہوتا کہ جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے اور انسان اپنا کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس پر لبیک کہتا ہے، تو وہ اللہ کو کتنا محبوب ہو جاتا ہے اس وقت۔ یعنی انسان اپنی مصروفیات میں تھا، اپنے مشاغل میں تھا، تفریحات میں تھا۔ قرآن نے دو چیزوں کو سورہ جمعہ میں بیان کیا ہے جس میں انسان کی مشغولیت انتہا کی ہوتی ہے۔ بیان کیا نا کہ ایک بیع و شراء ہے اور ایک لہو ہے۔ بیع و شراء یعنی کاروبار کی مشغولیت ہے، وہ انسان کو پوری طرح اپنی گرفت میں لیے ہوتی ہیں، اس کے ساتھ منفعتیں وابستہ ہوتی ہیں، اس کے ساتھ عیش و عشرت وابستہ ہوتی ہے، تو انسان اس میں غلطان ہو جاتا ہے۔ یہی چیز تفریحات میں ہوتی ہے، یعنی وہاں محنت اور مشغولیت اور مصروفیت اور نتائج انسان کو پوری طرح متوجہ کیے ہوتے ہیں، اور تفریحات میں انسان میں جو آرام، آسائش کی اور ایک لحاظ سے کسی چیز سے خوشی اور لذت پانے کی خواہش ہے، وہ تسکین پاتی ہے۔ تو دونوں چیزوں کو سورہ جمعہ میں بیان کیا ہے، اور دیکھیے اس میں تقابل میں رکھ کے بیان کیا ہے کہ جب جمعے کے لیے اذان دی گئی اور پیغمبر کھڑے ہوئے جمعے کا خطبہ دینے کے لیے، فرمایا ترکو کا قائمہ، وہ آپ کو چھوڑ کر یعنی پیغمبر کو چھوڑ کر بھی چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ لنفضوا من حولک، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ لہو اور بیع کی طرف چلے گئے، یعنی انہوں نے جا کے خرید و فروخت شروع کر دی مدینے کے بازار میں۔ وہاں کچھ تفریحات بھی، جیسے بازار لگتے تھے تو وہاں حبشی آ جاتے تھے، کچھ تماشے دکھاتے تھے، کچھ سرکس لگ جاتا تھا، تو تفریح کا بھی موقع تھا اور اسی طرح سے بیع و شراء کا بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں خطبہ دینے کے لیے، لیکن اذان سننے کے باوجود لوگ ادھر چلے گئے، ادھر نہیں آئے۔ یہ واقعہ 2-3 مرتبہ ہوا، تو قرآن مجید نے اس کو خود موضوع بنایا، اور اس میں الفاظ کے ترکو کا قائمہ، یعنی پیغمبر کو اس طرح مسجد میں کھڑا چھوڑ کر چلے گئے، اور انہوں نے جا کے اپنے آپ کو بیع و شراء اور تفریحات میں مصروف کر لیا۔ تو فرمایا کہ اگر تم لوگ جانتے کہ ندا میں کیا چیز ہے، والصف الاول، اور اذان سن کے مسجد کی طرف لپکنا اور پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے، اس کے نتیجے میں کیا رحمتیں اور کیا عنایتیں ہوتی ہیں۔ ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ، تو اگر کرے ڈالنے پڑتے لوگوں کو کہ مجھے پہلے جگہ مل جائے، تو فرمایا لستہموا، کرے ڈالتے، لیکن چونکہ وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو انسان بعض اوقات اٹھتے قدم بھی ذرا کمزور پڑنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا چلے ہی جائیں گے، شریک ہو ہی جائیں گے، کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، اس لیے کہ وہ نتیجہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّحْجِيرِ، اور اگر وہ جانتے کہ پہلے وقت میں نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ پہلے وقت میں نماز یعنی یہاں وقت مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بلا لیا گیا ہے۔ بلا لیا گیا ہے تو دیکھیے ایک ایک چیز کو کیسے حضور نے بیان کیا۔ بلانے کا عمل سب سے پہلے ندا اور اذان میں ہوا ہے، اس میں رسپانس کیا ہے۔ پھر یہ کہ مسجد کی طرف جانا ہے، اور وہاں جا کے جگہ تو مل ہی جائے گی، عام نمازوں میں کوئی ایسا ہجوم نہیں ہوتا، لیکن پہلی صف میں جگہ پانے کی کیا جلدی ہے۔ اور اگر نماز اپنے طور پر پڑھنی ہے تو پہلے وقت میں پڑھنے کے لیے کیا صورت ہے۔
یعنی ادھر وقت ہوا اور ادھر ایک بندہ مومن کو اضطراب سے دو چار ہونا پڑا کہ میں چھوڑوں کام کو اور جلد سے جلد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ جو لوگ خشوع خضوع اور فلاں کی تلاش کرتے ہیں وہ بعد کی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے بلانے پر رسپانس کیا ہے، تو حاضری ہے اصل چیز، کیا چیز ہے، تو اس کو بیان کیا۔ لستبقوا الیہ، تو لوگ اگر یہ جان لیتے تو بھاگ بھاگ کے آگے نکلنے کی کوشش کرتے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْأَطْمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَطَوْهُمَا، اور اگر لوگ جانتے کہ یہ جو عشاء کی نماز ہے اور صبح کی نماز ہے، یہ چونکہ وہ منہ اندھیرے ہوتی ہے، اس میں سونے کی طرف رغبت ہو رہی ہوتی ہے، اس میں اللہ نے کیا رغبتیں رکھی ہیں۔ لَأَطَوْهُمَا وَلَوْ حَبًّا، تو لوگ بھاگ بھاگ کے آتے اگرچہ ان کو اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹنا پڑ جاتا۔ تو یہ فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کیا چیز ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے، اس کے ساتھ کیا نعمتیں وابستہ ہیں، اس کا نتیجہ کیا غیر معمولی نکلنے والا ہے۔ اللہ کو بندے کا اٹھنا، حاضر ہونے کے لیے آنا، جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ کتنا محبوب ہے۔ تو لوگ اس طرح جلدی کرتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہا، یعنی کاروبار نظر آ رہا ہے، تفریحات اسی وقت لذت دے رہی ہیں، تو انسان ان نقد کے پیچھے تو بہت بھاگتا ہے، لیکن یہاں نتیجہ نسیہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سارا امتحان اسی میں ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے، سامنے نظر آ رہا ہو کہ یہ ملنے والا ہے، تو لوگ کرے ڈالیں، ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور وہ آنے کے لیے صحیح کریں، کبھی بہانے نہ بنائے، اگرچہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کے آنا پڑے، یعنی چلنے کے قابل نہ ہوں تب بھی آنے کی کوشش کریں، لیکن نتیجہ سامنے نہیں ہے، منزل نظر نہیں آ رہی۔ اللہ نے جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں دنیا کے نتائج نقد ہیں، وہ سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جلد نکل آتے ہیں، اس کے لیے انسان مشقتیں بھی اٹھاتا ہے، سفر بھی کرتا ہے، گھر والوں کو بھی چھوڑتا ہے، ہر طرح کی مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا کیا نتیجہ نکلنا ہے، اس نتیجے کو چونکہ وہ نقد نہیں دیکھ رہا تو وہ نہیں جانتا یہ کیا ہے۔ تو یہاں کیا ہے، کسل مندی ہوتی ہے، گریز ہوتا ہے، یہاں ان چیزوں میں زیادہ رغبت ہوتی ہے۔ تو حضور نے کسی موقع پر اس طرح سے اس بات کی اہمیت واضح کی کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت اٹھ کے متوجہ ہو جانے میں اللہ نے بندے کے لیے کیا کچھ رکھا ہے، اور پہلی صف میں حاضری میں اللہ تعالیٰ کی کیا عنایتیں پوشیدہ ہیں، اور اسی طرح باقی چیزیں۔ تو لوگ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے دوڑ لگائیں، اور وہ اگر کرے ڈالنے پڑیں تو کرے ڈال کے اپنا نام نکلنے کی خواہش کریں، یہ ان کے اندر خواہش پیدا ہو، اس کو بیان فرمایا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس صلاة اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو یعلمون ما فیہما لأطوہما ولو حوا۔ یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 629 ہے۔ ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا منافقین پر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں ہوتی۔ مدینہ میں موجود تھے، خود قرآن مجید نے ان کی تصویر کھینچی ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، آتے ہیں نماز کے لیے، اس لیے کہ اس وقت تو آئے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن بس مارے باندھے ہی آتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ بیان کیا ہے کہ یہ فجر اور عشاء بہت بھاری ہو جاتی ہے، اگر یہ ظالم جانتے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا عنایتیں، کیا کرم رکھا ہے، تو یہ گھسٹتے ہوئے آتے۔ یہاں بھی وہی گویا بات بیان فرمائی ہے، اس طرح گویا آپ نے بتایا کہ نماز کیا چیز ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں حاضری کا کیسا غیر معمولی موقع ہے، اس کے لیے ایک بندہ مومن میں کس طرح کی آمادگی، کس طرح کی مستعدی اور کس طرح کا اقدام ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔